وعلیکم السلام۔ میرا نام واصف ہے اور میں بحریہ انکلیو اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب، آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں جو کہ ان میں کئی بہت عمدہ بھی ہیں، لیکن جس شعبے میں وہ حکومت کی محتاج ہوتی ہیں، یعنی گیس، بجلی، ہاسپٹل وغیرہ، اس میں کافی زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہمارے پبلک کے جو مفادات ہوتے ہیں نا، ان میں بڑا، کیونکہ ہماری کوئی سے نہیں رہ جاتی، نہ ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں نہ اربن گورنمنٹ کے، اور جسے کہتے ہیں ہم سوسائٹیز کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، وہ جو مرضی ہمارے ساتھ کریں۔ جیسے ہم آپ سے چند کلومیٹر دور رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس گیس نہیں ہے اور سردیوں میں ٹھٹر گئے ہیں۔ اب جسے کہتے ہیں نا، یہ سب کچھ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ راوی کا بنا رہے ہیں، دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر میں اتنا کام کر رہے ہیں، تو کوئی اتھارٹی یا اس کا کوئی لیگل فریم ورک جس سے ہمارے حقوق، ہماری سے بنے، ہم جسے کہتے ہیں نا، ہم ایک فریق کے طور پہ، گورنمنٹ، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ریزیڈنٹ، وہ جسے کہتے ہیں ایک فریق کے طور پہ آئیں۔ تو میرا سوال ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اوکے، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اس کے دو تین پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوسائٹیز کے اندر لوگ مجھے کئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں، بلکہ کل ہی مجھے کسی نے کہا کہ جی انہوں نے سوسائٹی میں، ہم نے پیسے بھی دے دیے، تو ایک دم انہوں نے کہا جی اب اس کے بھی پیسے دے دو، کہ اور بھی ہمیں اب پیسے چاہیے، اور وہ بیچارے لوگ ایک دفعہ پیسے دے دیں پھر وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں تو محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پھر اس کی سروے کروائی ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں، کون سی سوسائٹیز اجازت لیے بغیر کام شروع کر دیا انہوں نے، کون سی سوسائٹیز بن بھی گئی ہیں اور اللیگل ہیں۔ اللیگل کا مطلب کہ جب آپ سوسائٹی، جب آپ کی اللیگل بن جاتی ہے تو اس کے لیے نہ گیس آپ دے سکتے ہیں، نہ ان کو بجلی دے سکتے ہیں، لیگلی تو نہیں دے سکتے، تو وہ پھر وہ بن جاتی ہیں کیونکہ وہ این او سیز نہیں لیتی، اجازت نہیں لیتی۔ تو اب ہم کر کیا رہے ہیں، میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ اور مجھے پتہ ہے کہ عوام کو سب سے زیادہ تکلیف یہاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اب فیصلہ کیا کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں، اور وہ کوئی 30-40 اب تک تو ہم نے دیکھا ہے، ایل ڈی اے میں بھی چیک کر رہے ہیں، وہ سی ڈی اے میں بھی کر رہے ہیں، پشاور میں بھی کروا رہے ہیں، جدھر ہماری حکومتیں ہیں۔ اب جو لیگل ہیں وہ کم ہیں، جو اللیگل ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اللیگل کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی، اور کئی جگہ فراڈ ہوتا ہے، زمین دکھا دیتی ہیں، زمین ہوتی نہیں ہے، پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں، جس طرح بڑے فراڈز ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر کیونکہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اس میں پولیٹیشنز انوالوڈ ہو جاتے ہیں، ان کی پشت پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کو، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارہ عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں، ہماری یہ جو ہماری حکومتیں ہیں، کہ پتہ چلوایا جائے کہ لیگل کون سی ہیں، کون سی لیگل ہیں، ان کو ریگولرائز کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، اور کون سی ایسی ہیں جن کو ہم نے بالکل اجازت نہیں دینی۔ تو ایک تو پہلے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ میں نے ان کو ٹائم سیٹ دیا ہوا کہ 1 مہینے کے اندر مجھے اب پوری طرح پکچر چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایکشن میٹرکس بنانا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیونکہ پیسہ زیادہ ہے، بدقسمتی سے سب کو پیسے کھلا دیتے ہیں، ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پیسے دے دیتے ہیں، اس سے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہتی نہیں ہے، اللیگل کنیکشن دے دیتے ہیں، اصل میں لوگ بیچارے مار کھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ دوسری چیز کنسٹرکشن کی، اب میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ نے اٹھایا، اور اس کی جتنی بھی رکاوٹیں ان کے سامنے آتی تھی وہ ہم نے دور کی ہیں۔ ہم نے ان کے لیے ٹیکس بریکس دیے ہیں، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ون ونڈو آپریشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم کر رہے ہیں۔ سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ادھر ہمارا کوئی ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایل ڈی اے میں، سی ڈی اے میں، پشاور کے اندر، اور ہر جدھر، اور پھر کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز دینے ہیں، ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو پورا اتھارٹی بنی ہوئی ہے، ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کنسٹرکشن کرنا چاہے اس کے لیے رکاوٹیں کم سے کم ہوں۔ ہم اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں، ہم نے اب پورٹلز بنا دیے ہیں، کمپلینٹ سیلز بنا دیے ہیں کہ جدھر بھی کسی کو پرابلم ہو وہ وہاں کرے۔ پرمیشنز اب آن لائن پہ چلے گئے ہیں کہ آن لائن پرمیشن لوگوں کو مل جائے۔ یہ سب چیزیں پچھلے 1 سال میں
1 سال سے ہو رہی ہے. پھر ہم نے FBR سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں. جو نیا سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھر خرید سکے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر 0.2% اب تک ہاؤس فائنینسنگ ہے، مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں. امریکہ کے اندر 80% ہے، 90% ہے، یورپ میں 80% ہے، ہندوستان جیسی جگہ میں 10% پہ پہنچ گئے ہیں، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2%. یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو. اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ، تنخواہ دار، مزدور، وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے یہ مورگیج فائنینسنگ شروع کی. آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایہ دیتا ہے اپنے گھر کا، وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے، اور وہ قسطیں دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں. 2 سال ہمیں وہ قانون ٹھیک عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے. اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے، اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے، ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی. یعنی کہ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر ہے بننا ہے، 20 لاکھ کا قرضہ لیا تو 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ 17 لاکھ ہو جائے. اور 17 لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نئی چیز ہے، بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے، لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لیے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. میرا نام ارشد خان ہے. میں سندھ کے شہر حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ارشد. وزیر اعظم صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں اور معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے. ارشد یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے. دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز. تھی تو ہمیشہ، کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے. اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے، بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت. لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے،
قانون میں آپ بنا لیں, اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے, کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے, اور اس کی وجوہات ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو, یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے, طاقت نہیں ہوتی, ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی, اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے, اس کے اثرات ہیں. میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں. وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی, پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں, پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا, پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ. جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں, آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور وہی نہیں, جب ہندوستان نے, بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. سو دیکھیں, ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے. کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے, باہر سے آتی ہیں, آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں, آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے. اور وہ جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھیں جو ہمیں یاد ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں, تو اس سے ہوگا, کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا. ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے, اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں, جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو. ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا. سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے, یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے, میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو, اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے. ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے, کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو, یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں, تو وہ یہ جو آپ پلے ہے, یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے, اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے, لیکن یہ سارے ہم نے مل کے, یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. 051922490 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی سوال ہو آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی سن رہا ہوں. جی بولیں. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وہ عوام کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنے کا ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. میں میجر صدیق ریٹائرڈ, میرا تعلق ڈسٹرکٹ گجرات سے ہے. میری گزارش ہے آپ سے کہ میرا بیٹا میجر پرویز صدیق جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا, اس کی یاد میں اس وقت ایک اسپتال بنانے کے لیے میں نے اپنے گاؤں معصوم پور تحصیل سرائے عالمگیر میں
32 कनाल जर्री जमीन महकमा हेल्थ गुजरात को इंतकाल करा दी ताकि वहां पर अवाम की सहूलत के लिए एक अस्पताल बनाया जाए जो आज तक नहीं बन सका। मैं इसकी इंक्वायरी तो कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बना, तो मैं MS साहब आप ज़रा प्लीज़ इसके ऊपर चेक कर लें। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा? मैं कासिम शाहिद बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी 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 खान साहब से मेरा सवाल है। जी सर, प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। मियाँ वाली के हवाले से तलागंग से जो मियाँ वाली जाने वाली रोड है इस वक्त उसका बुरा हाल है, और जो मियाँ वाली सिटी में हॉस्पिटल में जो भी मरीज क्रिटिकल होता है उसको रावलपिंडी और लाहौर रेफर कर दिया जाता है। तो कोई ऐसा इंतजाम वहाँ पे किया जाए, वहाँ पे ही लोगों का इलाज बेहतर होना चाहिए, ना कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है वो सफर करके जाएं और अपना इलाज करवाएं। जी मैं क्योंकि मैं उस सड़क के ऊपर रात के हर टाइम पे ट्रैवल किया हुआ है, वो जो मियाँ वाली तलागंग सड़क है, और एक दो तो बड़ा मेरा बुरा एक्सीडेंट होने वाला था, अल्लाह ने मुझे ख़ास बचाया। तो मैं तो वो सड़क बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे पता उसके हालात, तो फ़िक्र ना करें, वो तो इंशाल्लाह अब उसकी पूरी तैयारी हो गई है, पूरी हम सड़क ठीक करने लगे हैं। लेकिन मैं आप मियाँ वाली के लोग भी बैठे हुए हैं, पंजाब के लोग भी, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमने किन मुश्किलात के अंदर हम ये मैच खेल रहे हैं। क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत थी ना, एक उन लोगों ने कहा जी इमरान खान आएगा, वो एकदम ऐसे कुछ करेगा और सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। फेरी टेल्स में तो शायद ऐसे होता है, असल ज़िंदगी में तब्दीली एक जद्दोजहद से आती है। आप एक पुराना सिस्टम बना होता है, उसको आप एकदम अगर आप चाहें भी तो वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो दो किस्म की चेंजेस आती हैं। अगर दुनिया में खूनी इनकलाब आए, खूनी इनकलाब क्या होता है कि वो तो उसके बाद ना कोई अदालत होती है ना कुछ होता है, आप सारे जो भी पुराने लोग हैं उनको हटा के साइड पे करें या मार दें और अपने नए लोग लें। लेकिन जब आप एक इलेक्शन के ज़रिए चेंज लेके आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारा लोग तो बैठे हुए हैं उधर के उधर ही। अदलिया आज़ाद है, हमारे ये पहली दफ़ा है कि अदलिया के अंदर तो हम टेलीफोन उठा के जजेस को नहीं कहते कि ये फैसले करो, हमारे तो कंट्रोल में नहीं है अदलिया। अदलिया तो आज़ाद है, जो होनी भी चाहिए। नैब आज़ाद है, हम नैब को तो नहीं कुछ कह सकते कि जी आप ये इसको पकड़े फलाने को पकड़े। ये तो पुराने के 95% केस तो पुराने चलते आ रहे हैं, हमने तो नहीं बनाए कोई केसेस। तो पहले तो नैब भी कंट्रोल में होती थी। ये अभी जस्टिस अजमत की जो रिपोर्ट आई है कि नैब मिली हुई थी इन दो हुकूमत के साथ इनके केसेस बंद करने में, नैब मिली हुई थी चोरी प्रोटेक्ट करने में। जो पैसे पड़े हुए थे पाकिस्तानियों को स्विट्जरलैंड में, नैब ने मिलके $60 बिलियन पाकिस्तानियों का, उन्होंने मिलके वो चोर को प्रोटेक्ट किया। तो पहले तो ये हो रहा था। तो अब तो इदारे आज़ाद हैं, इसलिए हमारे तो वो कंट्रोल में नहीं है। और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कनेक्शन ज़्यादा हैं पुराने वालों के साथ, हम तो पावर में नहीं रहे, तो एक टाइम लगता है। कहने का मकसद ये है कि एक होती है रेवोल्यूशन, एक होती है एवोल्यूशन। इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आज कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा ना कि जी तलागंग की सड़क टूटी हुई और मियाँ वाली में, देखें ये जब हमारे ऊपर कर्जे चढ़ते गए, और ये जो मैं आपको बार बार कहता था कि 10 सालों के अंदर इन दोनों पार्टीज़ का 6,000 अरब से पाकिस्तान के कर्जे या लाइबिलिटीज़ 30,000 अरब पे गई। इसका हुआ क्या? यानी जब कर्जे चढ़ गए तो हमारी हुकूमत को क्या इसका असर हुआ? इसका सबसे बड़ा असर मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 सालों के अंदर कितना टोटल उन्होंने कर्जों पे सूद वापस किया था? 3,000 अरब। हमने अपने 2.5 सालों में कितना सूद वापस किया कर्जों पे? 6,200 अरब रुपया।
पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 सालों में सूद और कर्जों की किस्तें कितनी वापस की? 2.5 सालों में 20,000 अरब। हमने अपने 2.5 सालों में सूद और कर्जों की किस्तें मिला के कितना पैसा वापस किया? 35,000 अरब। अब ये सोचें कि जो 15,000 अरब रुपया हमने मजीद एक्स्ट्रा वापस किया, ये 15,000 अरब रुपया अगर हमें ना देना पड़ता वहाँ, और हम अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, हस्पतालों पे ये सारा लगा देते, तो ये तो पेरिस बन जाता, यानी तब्दीली आ जाती। लेकिन अब पंजाब की तरफ आ जाएं। आखिरी साल में नून लीग ने पंजाब का जो फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट फंड कितना खर्च किया हमने, उनके ज़माने में कितना था? 108 अरब रुपया। आखिरी साल में नून लीग के पास जो फेडरल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का जो PSDP दिया, जो डेवलपमेंट फंड, 108 अरब रुपया। पहले साल हमारी हुकूमत आई, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा चला गया कर्ज़ों की किस्तों पे, हमने 34 अरब रुपया पहले साल दिया पंजाब को, और दूसरे साल 36 अरब रुपया, 3 गुना कम पैसा दिया। तो जब 3 गुना कम डेवलपमेंट फंड होगा तो ये सारी किधर से पैसा आएगा? सारी सड़कें भी ठीक करें, इतना बड़ा, यानी मैं पंजाब की अब बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और वो मैं आपको बताऊं कि हम कैसे इसको आप आगे हम कैसे जा रहे हैं। हम अपनी दौलत के अंदर इजाफा करने के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिससे दौलत में इजाफा होगा? प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, 2 नए शहर बना रहे हैं। एक तो अभी सिंध के अंदर पता नहीं किसी वजह से, क्योंकि फ़ायदा तो सारा सिंध को ही होना है, लेकिन उन्होंने अभी रुकावट बने हुए हैं। लेकिन रावी सिटी, और रावी सिटी के साथ एक बना रहे हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो पुराना वॉल्टन एयरपोर्ट था। इससे ये सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन आएगा, जिससे एक इजाफा होगा सिर्फ पंजाब का 10, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं होगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा, जिसमें बिल्डिंग्स बनेंगी, जिसमें बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये जो वेल्थ में इजाफा आएगा, जो हमारा पैसा आएगा, और फ़ायदे अलहदा हैं। मसलन रावी सिटी का तो लाहौर को बचाने के लिए, अगर वो रावी सिटी नहीं बनती तो लाहौर का आगे बहुत बड़े मसले आने वाले हैं। उनका पानी ख़त्म हो गया, पानी नीचे चला गया है, और दूसरी चीज़ वो जो रावी है वो एक गंदा नाला बन चुका है। तो रावी को बचाने के लिए, दरिया को, लाहौर के पानी को बचाने के लिए, और एक वो सिटी जो पहली सिटी बनेगी माहौलियात के मुताबिक, यानी ग्रीन सिटी बन रही है, जिसमें कितने हम फॉरेस्ट लगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, लेक बना रहे हैं, वो अगर नहीं बनेगी तो लाहौर का मुस्तकबिल ख़तरे में है। लेकिन उसके अलावा जो पैसे जनरेट होंगे, और जो वॉल्टन एयरपोर्ट पे सेंट्रल हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह अभी 1 महीने में शुरू हो जाएगी। उसका फ़ायदा पहले 1200 अरब रुपया डायरेक्ट फ़ायदा होगा, कोई पैसा हमारा गवर्नमेंट का खर्च नहीं होगा। और उसके बाद जो हाइट्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि वॉल्टन एयरपोर्ट को हमने डी नोटिफाई किया, इसका मतलब बिल्डिंग्स ऊपर जा सकेंगे, और जानी भी चाहिए, क्योंकि लाहौर फैलता जाएगा, वहाँ तो सारा जो ज़रूरी ज़मीन है वो तबाह हो रही है। वो जब ऊपर जाएगा तो 6,000 अरब रुपए का पैसा जनरेट होगा। इससे जो दौलत में इजाफा होगा, इस दौलत के इजाफे से हम कर्जे वापस करेंगे। बदकिस्मती से पिछली गवर्नमेंट ने अब ये जो ऑरेंज ट्रेन बना दी है, उसके ऊपर पहले कर्जा भी ले लिया है, उस कर्जे पे अभी सूद भी देना है, और वो जो ट्रेन चल रही है वो सालाना नुकसान कर रही है 12 अरब रुपए की। तो कर्जा भी ले लिया, वो भी बन गया, कर्जे भी चढ़ गए, लेकिन बजाय उससे फ़ायदा होने के, हमें वेल्थ क्रिएट होने के, मज़ीद और हम कर्जे में जा रहे हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, फ़र्क है अब कि हम ये जो डैम्स हैं ये वेल्थ क्रिएट करेंगी, ये जो हमारे ये जो नए शहर हैं ये करेंगे दौलत में इजाफा। ML1 जो हम ट्रेन बना रहे हैं, पहली दफ़ा पाकिस्तान में मॉडर्न ट्रेन बनने जा रही है। इससे कराची से लाहौर 7 या 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। इससे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो फ्रेट बढ़ेगा, ये फिर आगे कनेक्ट कर रही है जाके हम उज़्बेकिस्तान के साथ, जो हमारा अफ़गानिस्तान जो एक ट्रेन का कनेक्शन होगा, ये फिर पूरा आगे तक जाएगा, जिससे बिल्कुल
یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ, بزنس, سب کچھ فرق پڑے گا. ان سب چیزوں سے ویلتھ کریشن ہوگی, اور ویلتھ کریشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ قرضے واپس کر سکیں گے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.